الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام، معلمات، قابل قدر معلمات، عزیز بچوں اور بچیوں، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ حضرات کو کچھ نصیحت کروں، لیکن قاری صاحب ہمارے بڑے محب اور رفیق محترم اور مخلص دوست ہیں، ان کی درخواست ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس اسکول کی بنیاد جب رکھی جا رہی تھی تو مولانا ندیم صاحب اور قاری صاحب خاص طور سے اسکول کے نام کے سلسلے میں مشورے کے لیے میرے پاس تشریف لائے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ ایک نام پر ہمارا مشورہ ہوا اور اتفاق ہوا۔ شاید وہ بہت قبولیت کی گھڑی تھی اور اسی نام سے پھر یہ ادارہ قائم ہو گیا۔ مولانا ندیم صاحب انہوں نے کچھ کتابیں بھی میرے پاس پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور قوم اور ملت کے لیے اور بالخصوص دور حاضر میں امت مسلمہ کو جو مسائل اور جو چیلنجز درپیش ہیں، ان مسائل سے نپٹنے اور جن چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے فی الحال اور آئندہ ہمیں کس قسم کے افراد کی ضرورت ہے، کیا ان کے اندر ذہانت ہونا چاہیے، کیا ان کی علمی قابلیت ہونا چاہیے، زندگی کے مختلف میدانوں کی کس طرح کی واقفیت ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں کہاں سے خطرات درپیش ہیں اور کن کن میدانوں میں ہمیں مقابلے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کس قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، بالخصوص علم، کیریکٹر اور اخلاق، کیونکہ یہی اصل ہمارا سرمایہ ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں، ابھی جہاں کے حالات بہت دیگرگوں ہیں لیکن آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض کر دوں کہ مسجد اقصیٰ یہ بھی اللہ کا منتخب کیا ہوا ایک سینٹر اور ایک مرکز ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبے کو ایک مرکز کی حیثیت سے اللہ نے منتخب کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی نے یہ جو ہماری زمین ہے، جو 24,000 کلومیٹر کی ایک گیند ہے، اس کا ایک سینٹر، دوسرا سینٹر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو متعین فرمایا ہے، اور وہ زمین کا ایک ایسا حصہ ہے کہ وہیں پر دنیا میں جو عالمی
فیصلے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اسی سرزمین پر سب سے پہلے اترتے ہیں، پہلے اسی خطے میں وہ نافذ ہوتے ہیں، اور پھر وہیں سے پوری دنیا کے اندر اللہ کا وہ عالمی فیصلہ جو ہے آپ کے پھیلتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو خانہ کعبہ سے بھی اپنے پاس بلا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے اسراء یعنی رات و رات سفر کروا کر مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے گیا، اور وہاں سے پھر اپنے پاس ان کو بلایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی اب کعبہ اور مسجد اقصیٰ یہ دونوں مرکز اب تک کچھ خاندانوں کی تولیت میں رہے ہیں اور وہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تولیت میں دے کر اس کو پوری دنیا کی قوموں کے لیے عام کر دیا جائے، اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو میسیج ہے، وہ دنیا کی تمام قومیں اس سے برکت حاصل کریں اور اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ تو 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ علیہ السلام کے ساتھ جمع فرمایا، اور ہر نبی نے ایک خطبہ دیا۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے جب یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو اسی طریقے سے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک الگ عہد لیا تھا کہ میرا وہ آخری عظیم الشان رسول جو آئے گا تم اس پر بھی ایمان لاؤ گے۔ تو اس کا جو عالم ارواح میں یہ جو واقعہ ہوا تھا، اس کا پریکٹیکل اور ریہرسل اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے اندر معراج کے موقع پر کروایا۔ سب سے آخر میں حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے خطبے دیے۔ آتا ہے کہ بیہقی جو ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں علامہ بیہقی نے وہ خطبات نقل کیے ہیں، اور آخر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا خطبہ دیا، اور وہ اتنا جامع ترین خطبہ ہے جس میں گویا کہ آپ نے اپنی حیثیت کو اور اپنی امت کی حیثیت کو اور اس کے مشن کو پوری طریقے سے واضح فرما دیا ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وکافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور پوری دنیا انسانیت کے لیے مجھے اچھے عمل کی خوشخبری سنانے والا اور بدی اور برے عمل کے انجام سے آگاہ اور فکرمند کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، اور میری امت کو اللہ نے بہترین امت بنایا اور اسے انسانوں کے لیے برپا کیا۔ ہمیں پہلے روز سے یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان جب تک بھی یہ امت مسلمہ جس علاقے میں، جس بستی میں، جس ملک میں، جس شہر میں بھی بستی ہے، اسے اپنے پیش نظر یہ بات رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے نہیں جیتی بلکہ وہ انسانیت کے لیے جیتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں سارے انسان، ساری قومیں اپنے طور پر جیتے ہیں، اچھے سے اچھا کما لینا، کھا لینا، گھر بنا لینا، کچھ اچھی سواری حاصل کر لینا، بیڈ روم اچھے سجا لینا، اسی طریقے سے کچھ بینک بیلنس بنا لینا، کچھ دولت اکٹھی کر لینا، بہت زیادہ ہوا تو اپنے آنے والی نسل کے لیے کچھ اچھی دولت جمع کر کے چھوڑ کر چلے جانا۔ یہ صرف جو ہے آپ کی دنیا کی قوموں کا اور انسانوں کا مقصد ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اور آپ کا یہ مقصد متعین نہیں کیا، اس لیے کہ
ساری راحتیں، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہیں۔ صاف پورا قرآن بھرا ہوا ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اے انسانوں، یہ صرف یہی آخری عالم نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تم جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز کرو گے، جو کچھ بھی بولو گے، جس مقصد کے لیے بھی تم جو ہے آپ کے محنت کرو گے، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا ایک ڈیٹا تیار ہو رہا ہے، اور جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہو کر تم دوسرے عالم میں پہنچو گے، اسی تمہاری ساری ایکٹیویٹیز، حرکت اور قول اور فعل کے مطابق جزائے عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک میں آخرت کے اوپر ایک بات خاص طور سے متوجہ کروں گا، تاکہ ہمارے اندر، کیونکہ آخرت کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں بہت متحرک بناتا ہے، ہمارے اندر مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتا ہے کام کرنے کا۔ اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے آخرت نہ ہو تو دنیا کی زندگی کا کوئی معنی اور مقصد ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ آپ پوری زندگی کا انالائسس کریں، ایک بچہ جو شعور حاصل کرنے تک اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کیا چیز ہے، جب ذرا بڑا ہوا تو پھر جو ہے آپ کے ماں باپ حکم دینے لگتے ہیں کہ یہ کرو، چچا کہہ رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے، پھوپھا کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرو، پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ بڑا ہوا تو وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ جب ذرا کچھ بڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں ان سے نپٹوں گا۔ ایک ایسی یعنی زندگی آدمی گزارتا ہے کہ اس کو مقصد اور اس کا کوئی نتیجہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ شادی ہو گئی، اب بیوی کا سارے مسائل ہیں، وہ بیچاری بیمار ہو گئی، ڈیلیوری کا پیریڈ ہے، اس میں الجھا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ بیمار پڑ گئی تو اب خود کھانا بنا رہا ہے۔ اب اس کے بعد سوچتا ہے کہ بچہ ہو جائے تو پھر کچھ راحت ہو جائے گی، بچہ ہو گیا تو اب بچے کی جو ہے آپ کے جہاں اس نے رونا شروع کیا، اب نیند خراب، دن بھر کام کر کے آیا ہے، چاہتا ہے کہ راحت ملے۔ تو ایسی زندگی گزرتی ہے کہ جس کا اگر آخرت سامنے نہ ہو تو آدمی احتجاج کر سکتا ہے۔ باقاعدہ ایک بہت بڑے عالم نے یہ کہا ہے کہ میں اگر آخرت نہ ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے احتجاج کرتا کہ ایسی جو ہے آپ کے زندگی آپ نے دے کر مجھے کیوں پیدا کیا، اور میں یہ آپ کے فیصلہ کرتا کہ کوئی اور اچھا طریقہ جس سے انسان اپنے آپ کو ختم کر لے، جس میں کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو، خودکشی کرنے کا پوری دنیا کو مشورہ دیتا کہ وہ خودکشی کر لے اور مر جائے۔ مجھے یہ احتجاج کا حق تھا کہ اللہ آپ نے ایسی کیا زندگی پیدا دی کہ پوری زندگی جو ہے آپ کے ہنگاموں میں، پریشانی میں گزرتی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ میرے سامنے نہیں آتا۔ لیکن یہ آخرت کا عقیدہ ہے ہمارا جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم الحمدللہ ایک درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں بے لوث، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہم تو اتنا بڑا کام کہ ہم ایک نسل کو تیار کریں، اگر اس میں ہم اب ذرا سا اخلاص پیدا کر لیں، تھوڑی قربانی دے دیں، پیسے کو اور اپنے کیریئر کو صرف مد نظر نہ رکھیں، بخدا کہہ رہا ہوں کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو انعامات سے نوازیں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت احادیث ہیں کہ ایک ایک معمولی عمل پر جو ہم نے کسی کو نفع پہنچانے کے لیے کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کچھ انعام رکھا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اخرجت للناس، یعنی ہم انسانوں کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ جو بھی مینجمنٹ ہے، جو اساتذہ ہیں، وہ پورے اخلاص کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ ایک امانت سمجھ کر اپنی صلاحیت کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ بچوں کے اندر منتقل ہو جائیں، اور کل کو وہ بچے بھی ان کی طرح بلکہ ان سے آگے بڑھ کر جو ہے آپ کے انسانوں کی خدمت کرنے والے اور علم کو منتقل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن اس میں اس وقت یہ چیز، یہ جذبہ اور یہ جو ہے آپ کے قوت پیدا ہوگی جب کہ ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی زندگی ہمارے پیش نظر ہو۔ آخرت اگر آپ کے اوجھل ہو جائے تو پھر آدمی پریشانیوں سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ دنیا کی اکثر قوموں میں جو ریشو ہے خودکشی کرنے کا، وہ الحمدللہ ایک مسلمان کے اندر نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس کے سامنے آخرت ہے. وہ جانتا ہے کہ کتنا ہی گناہگار مسلمان ہو، وہ جانتا ہے اللہ ہے، آخرت ہے. اس لیے بڑی سے بڑی پریشانی اور غم کے موقع پر بھی جو ہے آپ کے وہ ایسا کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتا جو اگرچہ گناہ سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو. یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے. یہ سورج انسانوں کے کام آ رہا ہے، یہ زمین انسانوں کے کام آ رہی ہے. ایک ایک گھاس، ایک ایک کیڑا جس کے بارے ہم نہیں جانتے، حالانکہ آج جو ہے آپ کے سائنس نے اتنی تحقیق کی ہے، ایک ایک چیز کو پڑھا ہے، والیوم سے ہیں، کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں جو ہے آپ کی چیزوں کی اور کائنات کی تحقیقات کے اوپر. اور اس میں یہ چیز معلوم کی گئی ہے کہ کون سی چیز، کون سی شعاع، کون سا پتا، کون سا کیڑا، سانپ کا کون سا زہر جو ہے آپ کے انسانوں کے لیے جو ہے آپ کے مفید بن سکتا ہے. یہ پوری کائنات واسطہ بالواسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ انسانوں کے کام آ رہی ہیں، لیکن انسان ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کے لائق نہیں ہے. آپ بتائیے، خود غور کیجئے، کیا مجھ سے سورج کو کوئی فائدہ ہے؟ مجھ سے زمین کو کوئی فائدہ ہے؟ مجھ سے نباتات اور حیوانات کو مجھ سے کوئی فائدہ ہے؟ تو پھر میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ آخر میں کس لیے ہوں؟ پوری کائنات مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے اور میں ان میں سے کسی چیز کو فائدہ پہنچانے کے لائق نہیں، تو آخر میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، ہر وقت سامنے رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، اللہ کے لیے بنائے گئے ہو. دنیا میں انسان کا کوئی خریدار نہیں ہے. آپ بتائیے کہ میری سورج کیا قیمت لگا سکتا ہے؟ یہ پوری زمین میری کیا قیمت لگا سکتی ہے؟ انسان کی قیمت صرف اللہ نے لگائی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کا اعزاز فرمائیں گے کہ جنت میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس سے چھوٹی موٹی ایک قسم کی خدائی وہاں پر دے دیں گے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنی ذات کا نمونہ بنایا ہے. یہ پورا عالم اس کی صفات کا نمونہ ہے، لیکن انسان جو ہے آپ کے یہ خدا کی ذات کا نمونہ ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جب انسان جائے گا اور اللہ راضی ہو کر اسے جنت عطا فرمائیں گے، تو پھر اس کو وہاں چھوٹی موٹی خدائی بھی عطا فرما دیں گے. ادھر وہ سوچے گا، جو چاہے گا وہ حاضر ہو جائے گا. ہمیں بس آخرت کو سامنے رکھ کر محنت کرنا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار سے. آپ ایک تسلی کا جملہ کسی روتے ہوئے بچے کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ بھی آپ کے دفتر اعمال میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر دیا جاتا ہے. ایک ایک قول، ایک ایک حرکت، ایک ایک مسکراہٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم خندہ پیشانی اور مسکرا کر اپنے بھائی سے مل لو، وہ بھی تمہارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا. الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ ایک جنریشن، ایک نسل تیار کرنے کی، ایک ایسی نسل جو آپ کے آج کے دور کے لحاظ سے امت مسلمہ کی قیادت کرے، ان کو صحیح رہنمائی دے. ایک بہت بڑا مشن ہے اور ایک بہت بڑا تقاضا ہے. شاید میں وقت بھی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کو بتا سکوں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ آپ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا مایوس نہ ہوں، اپنی کم تنخواہوں کی طرف مت دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ نے، نبیوں نے، جو سب سے بڑے انسانوں کو نفع پہنچانے والا طبقہ ہے، انہوں نے کبھی انسانوں سے اپنا صلہ نہیں مانگا. یہ تو خیر ہماری اپنی کچھ ایک نظام ہوتا ہے، ہماری اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے آپ کے اس طریقے سے تنخواہوں پر کام کر لیتے ہیں. لیکن آج ضرورت ہے کہ کم تنخواہوں اور بہت بڑی سیلری کا تقاضا لے کر ہم میدان عمل میں اگر کام کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا تو پھر ہم کام وہ نہیں کر پائیں گے. اور چھوٹی تنخواہوں پر اس بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، اللہ کی طرف نظر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمائے گا، اس طریقے سے آپ کو بیماریوں سے، مصائب سے، بہت سی ایسی تکلیفوں سے بچائے گا کہ آپ کی ان کم تنخواہوں کے اندر ہی اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا. آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے والدین کو شفقت
دیر آپ کے سروں پر سایہ قائم رکھے گا، ان کی جو ہے آپ کو ان کو تکالیف سے بچائے گا۔ ایک پورا سسٹم ہے اعمال کے ساتھ جڑا ہوا، لیکن آپ نے اگر مادیت کو، روپیے اور پیسے کو اپنے جو ہے آپ کے بدل قرار دیا اپنی محنت کا، تو پھر بہت سی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور جیسے یہاں کا جو مینجمنٹ ہے ان کو وسائل حاصل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کی ضروریات کو دیکھ کر اس میں اضافہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ اپنے اللہ پر نظر رکھ کر اخلاص کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اپنی علمی صلاحیت، اپنا وقت جو ہے آپ کے بچوں پر صرف کریں، ادارے کو دیں، اور پوری محبت، آپسی باہمی جو ہے آپ کے محبت اور الفت کے ساتھ رہیں۔ ایک خاندان معلوم ہو کہ سب اساتذہ، مینجمنٹ اور بچے ایک خاندان کی طرح ہیں، سب جو ہے آپ کے ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کر رہے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اسی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ اگر یہ ادارہ چلتا رہا اور اخلاص اور آخرت جو ہے آپ کے پیش نظر رہی، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر اپنے بزرگوں سے، ہمارے جو اسکول کے چلانے والے ہیں الحمدللہ ہمارے اکابرین سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ مشورہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ان کا یہ جو ہے آپ کی جوڑ باقی رہے گا، مشورہ مشورہ جاری رہے گا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس ادارے میں منتقل ہوتی رہیں گی۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، میں خود بھی محتاج ہوں، میں خود اپنی ایک طالب علمی کی پوری ایک روداد رکھتا ہوں، اور میں خود بھی ابھی ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں، قاری صاحب وغیرہ سے جڑ کر، اور بھی کچھ جو ہے سوشل کام ہمارے رحمان فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ تو میں بس یہی چاہوں گا کہ آپ اخلاص کے ساتھ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں پر محنت کیجئے، ان کو آگے بڑھانے کی فکر کیجئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ بچے امانت ہیں، آپ اللہ کے حضور اپنا آنچل پھیلا کر، اساتذہ چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، وہ بھی ان کے حق میں دعائیں کریں کہ پروردگار ان بچوں کو قبول فرما لے، ان کو محمد رسول اللہ جو مشن لے کر آئے ہیں وہ مشن کا حق ادا کرنے والے، اور اس کے لیے جس قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے اللہ ان صلاحیتوں کو ان کے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔